گناہ کے اپنے نقصانات بھی ہیں جو مضر اثرات ہیں۔ گناہ کا سب سے پہلا جو مضر اثر ہے اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہو جائے کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اور اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے جس سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا جب اللہ پکڑنے پہ آتے ہیں۔ یہ جو ہم قرآن کے اندر واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، قوم سمود کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، قوم لوط کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، گزشتہ اقوام کی واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کا ایسا عذاب آیا۔ بعض اقوام پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، بعض کو چیخ کے ساتھ تباہ و برباد کیا، بعض کو زلزلے کے ساتھ تباہ و برباد کیا، اور بعض قومیں ایسی تھی جو سمندر میں ڈوب گئی، پانی کے عذاب سے اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ قرآن ان کی وجہ بتا رہا ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو ہم نے گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے، ان سب کو ہم نے نافرمانی کی وجہ سے پکڑا ہے۔ انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے گناہ کیا، اللہ کی ذات ان سے ناراض ہو گئی، اور جب ناراض ہو گئی تو اللہ کی پکڑ آئی اور پھر مختلف طریقوں سے انہیں تباہ و برباد کر دی۔ ہم بھی اگر نافرمانی کریں گے تو ہماری پکڑ بھی ہو جائے گی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، اور گناہ کی وجہ سے بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بے سکونی کی کیفیت۔ بندہ پیسوں کے اندر ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، درہم، دنانیر، سونا، چاندی، مکانات، گاڑیاں، لیکن جب گناہ کرتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے، بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی، فرمایا ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل کے اندر بے چینی کی کیفیت پیدا کرے، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل کے اندر بے سکونی کی کیفیت پیدا کرے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جو ہمارے ذکر سے، ہدایت سے، اسلام سے اعراض کرتا ہے ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ تنگ کرنے کا مطلب یہ کہ بے سکون رہیں گے، وہ چین سکون سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو گناہ کا ایک نقصان، اتنا بڑا نقصان یہ بھی ہے، اور اس سے بھی بڑا نقصان، گناہ کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت بھی ہو جاتا ہے اور سیاہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور سخت اور سیاہ دل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نیک کام کر رہا ہوں یا گناہ کر رہا ہوں، دونوں برابر۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا معدہ خراب ہو گیا، ایسا خراب ہوا یا منہ کا ذائقہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب اگر وہ مٹی کھائے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں، اگر کوئی اچھی چیز کھائے گا تو اسے پتہ ہی نہیں، چونکہ وہ جو ایک پہچان ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی اب۔ اسی طرح یہ اس انسان کا دل سیاہ ہو چکا ہے، یہ جس کے ساتھ ملتا ہے اس کے مطابق بات کرتا ہے، فراڈی کے ساتھ ملتا ہے تو فراڈی بن جاتا ہے، کسی دھوکہ باز کے ساتھ ملتا ہے دھوکہ باز بن جاتا ہے، اور کسی نیک آدمی کے ساتھ مل کر ذکر شروع کر دیتا ہے، نمازیں شروع کر دیتا ہے کہ چلو جی ماحول ہی ایسا ہے، جو ماحول ہوگا بس اس کے مطابق، یہی ہماری جو ہے بڑی ہوشیاری اس کو کہیں گے یا عقل مندی کہیں گے ہم اپنے طور پر۔ لیکن شریعت کی روح سے جو شخص ایسا ہو، ہر ماحول کی طرف مڑے اور ان کے عمل کے اندر بدل جائے، اس کو کوئی فکر نہ ہو، اس بیچارے کا دل سیاہ ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اس کو نہیں پتا کہ نیک کام کون سا ہے، اس کو نہیں پتا کہ گناہ کیا ہے۔